السلام علیکم. مینگل اپ یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت پاکستان کے شہر کراچی جو گو نہ گو مسائل کا جس کو سامنا ہے، اور اس شہر میں مسائل کا انبار لگا ہوا ہے، اور اس میں اس مسائل کو نمٹانے کے لیے حکومتیں بھی سرگرم عمل رہتی ہیں، بلدیات کی ہو یا حکومت سندھ ہو، مگر کچھ ایسے مسائل ہیں جو حکومت اپنی طرف سے کریٹ کرتی ہے، یعنی کہ ان کو پیدا کر رہی ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے عوام کو سہولتیں دینا، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ سندھ حکومت روز بروز عوام کے لیے مسائل کریٹ کر رہی ہے، مسائل پیدا کر رہی ہے. میرا اشارہ حالیہ یہ جو نمبر پلیٹ ہے اس کی طرف ہے. جو کراچی میں گاڑیاں چل رہی ہیں، بائکیں ہیں، نوجوانوں کی ان کو ایسے اٹھا لیا جاتا ہے اور ان پہ ایسے جرمانے بھاری لگائے جا رہے ہیں کہ جس سے یعنی کہ لوگوں میں ایک سمجھ لیں نفرت پھیل رہی ہے. اور یہ ایسا عمل شروع کیا گیا ہے جو ایکسائز کے جیسے ایکسائز کے حکام نے جیسے کہا ہے کہ آپ چلان کریں. ایکسائز حکام جو ہے وہ نمبر پلیٹ کا پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک چلایا تھا سلسلہ کہ نئی نمبر پلیٹیں بنیں. اب وہ نئی نمبر پلیٹوں کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، پیسے بھرے ہوئے ہیں. اب نئی اجرک والی نمبر پلیٹ لا کے مسئلہ کھڑا کر دیا. بھائی کراچی کے تو پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں. اب آپ ان مسائل کو یعنی کہ سلجھانے کے بجائے سندھ حکومت کوئی راستہ نکالتی. ایک جمہوری حکومت ہے، ایک عوام کے مزاج کے مطابق یعنی کہ فیصلے کرتی ہے جمہوری حکومت، اور عوام دوست حکومت ہے. پیپلز پارٹی یعنی کہ عوام کی پارٹی، مگر وہ عوام کے لیے مسائل حل کرنے کے بجائے عوام کے مسائل کریٹ کر رہی ہے عوام کے لیے. اور یہ اجرک کا مسئلہ اتنی گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا ہے کہ اس میں مختلف باتوں کا اشارے دیے جا رہے ہیں. کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے دھندے بنائیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ایک حکومت نے اپنے جو یعنی کہ ایک ایسی پالیسی بنائی ہے کہ جو آگے بھی کہیں دینا ہے، اور اس طرح کے یعنی کہ جو پوسٹیں ڈی آئی جی کے یا ایکسائز والوں کے یعنی کہ اس طریقے کے الزامات لگ رہے ہیں. سندھ حکومت کو یہ چاہیے تھا، کوئی اس میں وہ بھی نہیں ہے کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ نمبر پلیٹ بن رہی ہے جرک والی کہ بھئی کوئی ایسی سیکورٹی کے مسئلہ درپیش ہو گئے بائکوں کو یا گاڑیوں کے حوالے سے. تو یہ نمبر پلیٹ کا جو مسئلہ ہے یہ گمبھیر صورت حال اختیار کرتا جا رہا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کو جو لوگ رنگ پہناتے ہیں لسانیت کا، تو پھر اس میں یہ لسانی چکر پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس میں نفرتیں اس سے بڑھتی ہیں. اب جب آپ معصوم نوجوانوں کو پکڑیں گے روڈ پہ سے بھاری بھاری ان پہ جرمانے پولیس پکڑ کے لگا رہی ہے. پولیس ٹریفک کنٹرول نہیں کر رہی، وہ یہ جو اجرک والے جس پہ پلیٹ نہیں ہے تو ان کے نوجوانوں کو پکڑ رہی ہے اور بھاری رشوت وصول کر کے ان کو چھوڑتی ہے یا بھاری جرمانہ عائد کر دیتی ہے اس پہ. جبکہ ایکسائز کے حکام نے کہا ہم نے کوئی ہدایت نہیں دی پولیس کو بھائی آپ جرمانہ لگائیں ان پہ. تو یہ اس طرح کی جو باتیں چل رہی ہیں شہر میں، اس سے ایک نفرت کا لاوا پک رہا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ شہر میں ایک ایسی فضا پیدا کر دیں جو پیپلز پارٹی کی سیاسی پالیسی کے یعنی کہ جو عوام دوست پالیسی اس کے اگینسٹ ہو. تو اب پیپلز پارٹی کو بھی غور کرنا چاہیے کون سے عناصر ہیں جو ایسی پالیسی کریٹ کرتے ہیں جو عوام کے لیے نقصان دہ ہے. اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی کے عوام جو ہیں وہ اس پہ احتجاج پہ مجبور ہو گئے. جگہ جگہ ویڈیو آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. ابھی ایک کراچی نوجوان ایک تحریک کوئی بنائی ہے، اس کا بانی ہے فیضان حسین، وہ فری میں یہ پلیٹیں تقسیم کر رہے تھے. بہرحال اپنا سیاسی چکر بھی ہوتا ہے، اپنی سیاسی عوام میں ویلیو بڑھانے کے لیے بھی ایسے کام کیے جاتے، مگر بہرحال ایک اچھا کام کر رہے تھے تو اس کی تعریف کیا، اس کو اریسٹ کر لیا. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ بھائی نہیں کیوں فری بانٹ رہا. جبکہ وہیں ایکسائز کے جو ڈپارٹمنٹ اس کے بعد آگے پیچھے ادھر جائیں تو آپ کو پورے شہر میں کوئی 500 روپے میں، کوئی 200 روپے میں، اس طرح کی یعنی کہ 1000 2000 جیسا جہاں مل رہا ہے بندہ تو اس سے پلیٹیں بنانے والے موجود ہیں، پیسے لے کے بنا رہے ہیں وہ پلیٹیں.
اب یہ سب صورتحال ایسی ہے، کھانے پینے کے دھندے بنائے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت سندھ نے، اب اس میں حکومت سندھ کوئی جواب نہیں دیتی، خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی بدنامی مول لے لیے۔ پیپلز پارٹی کے جو کھاتے میں بدنامیوں کے ویسے ہی کرپشن کے بڑے دھبے ہوتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں پورے سندھ میں۔ اب یہ ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، اس پہ بدنامی ہو رہی ہے، ورنہ پیپلز پارٹی کی اس پولیٹیکل ونگ کو ہوش ہے، لازمی ان کے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں، سارے تھوڑی، سب کے ساتھ قانون ایک جیسا ہے۔ سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان، جتنی اقوام بستی ہیں، سب کے لڑکے، نوجوان، بچے جو بائک چلاتے ہیں یا جو بھی گاڑیوں والے، سب کو پکڑا جاتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ مگر شہر کراچی ہے تو اس میں یعنی کہ اب جب ایک ایسی بات پیدا ہوتی ہے تو اس میں لازمی لسانیت کا جو پرچار کرنے والے وہ بھی ان کو تو ایک یہ موضوع ہاتھ لگ گیا، ان کے ایک سین آ گیا تو لازمی عوام کی آواز بن کے ابھر رہے ہیں اور وہ ان کو پذیرائی مل رہی ہے عوام میں۔ اب یہ تو فیضان حسین جو کراچی عوامی کیا نوجوان ہے اس کے سربراہ ہیں، تو ان کو جب انہوں نے اریسٹ کر لیا، وہ فری میں نیو کراچی میں بانٹ رہے تھے، تو لازمی ابھی تو بڑے لیڈر اٹھے نہیں ہیں۔ اب کل کو آفاق احمد اس مسئلے کو لے کے اگر اٹھیں گے تو پھر یہی صورتحال زیادہ گمبھیر ہو جائے گی۔ عوام تو جلے ہوئے ہیں، عوام بالکل پولیس کے رویے تنگ آئے ہوئے ہیں، عوام جو ہے یعنی کہ شدید نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اس پہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت اگر کوئی دانش مندی کا ثبوت دے، سندھ حکومت کوئی عوام دوست جو کہلاتی ہے پیپلز پارٹی، اس کا عملی ثبوت دے، تو اس کو یہ فیصلہ اجرک والی پریڈ کا واپس لینا چاہیے، اور پرانی پلیٹ جو ہے جس پہ لاکھوں روپے عوام کے خرچ ہوئے ہیں اور اس پہ عوام لائن لگا کے وہاں پہلے وہ وصول کرنے کے لیے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں، اسی پلیٹ کو اپ ٹو ڈیٹ کرے، کمپیوٹرائز کرے، تو اس حوالے سے ایک خوش آئین بات ہوگی، عوام کے دل جیت لے گی۔ اب اگر کوئی عوام کو تنگ کرنے کا ہی سوچا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے یا سندھ حکومت نے، تو اور اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو بدنام بھی کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی پھر تو یہ صورتحال جو گمبھیر صورتحال ایک ایسی لاوے میں پکتا جا رہا ہے یہاں نفرت کا پارٹی کے خلاف، پارٹی کے خلاف، کہ یعنی کہ یہ شہیدوں کی جماعت ہے، یعنی کہ اس کے جو مرکزی رہنما ذوالفقار بھٹو شہید ہوئے، ان کو پھانسی دے دی گئی، وہ بے نظیر کو جس طریقے سے، تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں تو ان کا یہ جو کیا پیغام جا رہا ہے ان کی طرف سے، عوام دوست پیغام جا رہا ہے، عوام کو نفرت کا پیغام جا رہا ہے عوام کے لیے۔ تو یہ نفرت کے پیغام کو پیپلز پارٹی کے جو دانشمند سیاستداں ہیں روکیں اور اس فیصلے کو حکومت سندھ سے، پیپلز پارٹی حکومت سے واپس لینے کی کوشش کریں، دلوائیں واپس، ورنہ یہ نفرت کا لاوا پکڑا ہے، اور کسی وقت بھی کوئی عوامی تحریک یہاں زیادہ زور پکڑ گئی، اور اس میں اگر کیونکہ کراچی کے جو ووٹر جن کو دیے ہیں یہاں کے جو سیاستدانوں نے، پیپلز پارٹی اگر کراچی کے حوالے سے کوئی یہ بات کرتی ہے تو پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب ہمیں تو ووٹ بھی نہیں دیتے یہاں کے عوام، تو ایک شکوہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں کی جن کو ووٹ دیے وہ تو نہ اجرک پہ کچھ بول رہے ہیں، نہ کان دھر رہے ہیں، نہ عوام کی اس پریشانی پہ کوئی آواز بلند کر رہے ہیں، کچھ بھی۔ ایک تحریک التماس سندھ حکومت نے اس میں پیدا کی، سندھ اسمبلی میں کسی نے پیش کی گزشتہ دنوں، مگر اس کے علاوہ نہ کوئی احتجاج کی کار، نہ کوئی سندھ حکومت سے احتجاج نہ کریں، آپ مذاکرات کریں، جا کے جو وزیر ہیں متعلقہ ان سے ملیں، وزیر اعلیٰ سندھ سے ملیں کہ جب عوام کو تکلیف ہے، اور ان کو خود بھی پتہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی، تو یہ سب چیزیں جو ایک بڑے کسی اگر یہ نہیں اٹھے یہ لوگ تو عوام جب خود آ جائیں گے، تنگ آمد پہ جنگ آمد، تو پھر وہ روڈ پہ نکل کے آ جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کے فیصلے پہلے ہی کراچی میں مسائلوں کا انبار لگا ہوا ہے شہر میں، ان مسائل کو حل کریں، ان کو یعنی کہ عوام کو گیس بجلی پانی پہنچائیں، ان کو حل کریں، چاہے جائے کہ نئے مسائل کریٹ کر کے پیپلز پارٹی کی حکومت ڈال رہی ہے یا حکومت سندھ پیدا کر رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے سندھ حکومت کے لیے، پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نقصان دہ ہوگا، اور ایک سیاسی شعور رکھنے والا پارٹی کا کوئی رکن یا سیاسی رہنما وہ
دیکھ رہا ہوگا کہ یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ، اور وہ پارٹی قیادت تک یقیناً اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو ایکشن لینا پڑے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی جو متحدہ قومی موڈ ہے، جس کو عوام نے ووٹ دیے ایم کیو پاکستان، وہ بھی شاید اس مسئلے پہ اٹھ جائے یا کچھ اپنی کارروائی ایسی رکھے کہ عوام کے جو پریشان کن ہیں، اسکول کالج ابھی بند ہیں، پھر کھل جائیں گے وہی اجرک والی نمبر پلیٹ نہیں تو سب بچوں کو اندر کر دیا جائے گا، ان پہ جرمانہ ہمارے یعنی کہ یہ سمجھ ماں باپ بھی پریشان ہے اس مسئلے سے، چاہتے ہیں کہ بھائی گاڑی لے کے نہ جانا، باہر کے پولیس نہ پکڑ لے، پولیس بھی ایسے پکڑ رہی ہے، پولیس کو ڈی آئی جی سندھ ٹریفک جو ہے روکیں، ان کو منع کریں کہ بھائی چلان نہ کریں، آپ یہ چلان کیوں کر رہے ہیں، اگر یہ اسکیم چلا دی ہے تو اس پہ بھی غور کریں، اس کو بھی واپس لینے کا فیصلہ کریں، مگر یہ چلان سے تو لوگ روکیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کسی نے کوئی یہ کہا ہے کہ زیادہ آمدنی ہمیں پیدا کر کے دو؟ لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کسی نے کہا ہے کہ پیدا کر کے دو، وہ ساری بات ڈال دیں گے کہ مرکزی قیادت پہ پیپلز پارٹی۔ تو بھائی بدنام کرانے والی پالیسیاں پیپلز پارٹی اپنی حکومت کے جو ان کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو چاہیے ایسی پالیسیاں نہ بنائے جس سے پارٹی صوبے سندھ کے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بدنام کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو، اور بدنام کرنے والی وہ پالیسیاں اپنائی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی یہاں کی حکومت۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ یہ اجرک کا فیصلہ تو واپس لیں، یہ بڑا مضر اثرات مرتب کر رہا ہے عوام کے، اور عوام کو غیظ و غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ یہاں کوئی روڈ پہ اگر عوام نکل آئی ہو، کوئی سیاستداں نکل آیا جو یہاں کی آواز بن کے، جیسے ڈمپر مافیا کے حوالے سے آفاق احمد نکل آئے تھے، اگر آفاق احمد ہی نکل آئے یا کوئی اور نکل آیا تو پھر ان کے ایف آئی آر نہ کاٹی جائے، پھر یہ نہ کیا جائے کہ یہ لسانیت کا پرچار کر رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں یا خلیج پیدا کر رہے ہیں۔ اجرک کے اس پہ نہیں ہے نفرت لوگوں کو، یہ حقیقت ہے۔ ہم تو اس میں شہر کے یعنی کہ جو دل کی آواز ہے لوگوں کے پوچھنے، وہ اس سے تنگ ہے۔ اب اس کو یہ کنورٹ کر دیا جائے کہ اجرک کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے یہ چیز۔ مگر بہرحال اگر اس میں تمام لوگ متاثر ہیں، سندھی لڑکا، پنجابی، جو بھی کراچی میں گاڑی چلاتا ہے، تو یہ حوالہ یہ چیزیں ختم کی جائیں۔ فوری طور پہ سندھ حکومت کو نوٹس لینا چاہیے اور اس معاملات کو، اس فیصلے کو واپس لے کے کوئی عوام کے لیے کوئی سہل فیصلہ کیا جائے۔ عوام کو جو پریشانی لاحق ہو گئی ہے عوام کو، اس وجہ سے اس فیصلے کو واپس لے کے عوام کے دل جیتنے کی پالیسی اپنائے پیپلز پارٹی، اور یقیناً عوام میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ اور آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی ٹریفک وغیرہ جو ہیں، ان کو بھی پولیس کو ہدایت کرنی چاہیے کہ بچوں کو، نوجوانوں کو پکڑ کے چلان جو کر رہے ہیں روک کے بھاری چلان، تو اس سے ان کو منع کریں، کیونکہ ایکسائز والے کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ فوری طور پہ کوئی احکامات جاری کرے سندھ حکومت، اور نوٹس لے کہ جب تک کوئی بڑا مظاہرہ شہر میں نہیں ہوگا، بڑی ہڑتال نہیں ہوگی، جب تک نوٹس نہیں لے گی، اس سے پہلے ہی نوٹس لے لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔